فرمایا تھا کہ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، کہ یہ جو آیات ہیں ماقبل جو بیان کی گئی ہیں یہ بلا مقصد نہیں ہے، ان کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ حق ہے۔ حق کس کو کہتے ہیں؟ حق کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ینفع الناس، ینفع المومنین نہیں کہا، ینفع الناس، الناس کے لیے نافع ہو۔ اللہ حق ہیں، کتاب حق ہے، قرآن حق ہے، کائنات حق ہے۔ جہاں بھی حق آئے گا تو حق کا معنی ہے ینفع الناس، نافع الناس ہونا، کفر اور ایمان کے بغیر۔ کفر اور ایمان کی قید نہیں ہے، ینفع الناس، رب سب کا ہے، کافر مومن کوئی رسول سب کا ہے، مومن کافر بعد میں بنیں گے، کتاب سب کے لیے، قرآن، کائنات سب کے لیے۔ جہاں بھی حق آئے گا اس میں فیض ثانی اور نفع بخشی ہوگی، اور کل نوع انسانی بلکہ کل کائنات کا وہ احاطہ کرے گی۔ دوسری چیز، حق وہ ہے جو اپنے آپ کو منوا لے، جس کی میٹیریلائزیشن ہو کر رہے۔ تھیوریٹیکلی اگر ایک چیز صحیح ہے اور پریکٹیکل وہ نتائج مرتب نہیں کرتی تو وہ حق نہیں ہے، حق نہیں ہے۔ حق کے لیے شرط ہے کہ وہ اپنی میٹیریلائزیشن کرے۔ اگر آپ کا تھیوری ہے کہ اتنی آکسیجن اتنی ہائیڈروجن حق ہے، تو یہ حق تب مانا جائے گا جب آپ اس کے مطابق پانی بنا کر دکھا دیں گے، تب یہ حق ہوگی، ورنہ تھیوری رہے گی۔ اور تیسری بات اس کے لیے شرط ہے حق کے لیے کہ وہ باطل کے مقابلے میں شکست نہیں کھا سکتی، باطل اسے شکست نہیں دے سکتا۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جب حق اور باطل کا مقابلہ ہوگا، باطل ایگزاسٹ ہوگا، پیرش ہوگا، زاہق ہوگا، اور حق جو ہے پریویل کرے گا۔ اب اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کو آپ حق کہتے ہیں، قرآن کو حق کہتے ہیں، دین کو حق کہتے ہیں، اور اگر دین اور حق جو ہے وہ باطل کے سامنے دب گیا، 30 سال کے بعد اندھیری رات ہو گئی، تو وہ حق کیا تھا؟ حق کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پریویل کرے، حق کو پریویل کرنا چاہیے اور باطل پر اسے غالب آنا چاہیے۔ اور ہمارا یہ ہے کہ 1450 سال سے یا 1300 سال، 1350 سال سے حق جو ہے وہ مغلوب ہے اور باطل غالب ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب ہم حق کے پریویل ہونے کو اور باطل کے پیرش ہونے کو مانتے ہیں، اور پھر ساتھ کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ وہ مغلوب ہو گیا حق، اور ابھی تک مغلوب چلا آ رہا ہے، اور پھر مذہبی لوگ کہتے ہیں آؤ جی اللہ کی حکومت قائم کریں۔ کیا سلوگن ہے؟ حکومت الہیہ قائم کرنی ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کی حکومت کسی نے اسے چھین لی ہے؟ نہیں۔ تو جو اللہ اپنی حکومت چھنوا بیٹھا ہے مخلوق سے یا ابلیس سے، تو اس کو ہم کیوں غالب کریں بھی؟ ہم کیوں اس کو حکومت اس کی بحال کریں؟ سوچنے کی بات ہے یا نہیں کہ اللہ کی حکومت قائم کرنی ہے، جی چلو حکومت الہیہ قائم کریں۔ حکومت الہیہ کی اصطلاح ہمارے ہاں رائج ہے نا۔ پھر آگے بڑھتے جی، انسان کون ہے؟ انسان ہے اللہ کا خلیفہ، ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں خلیفہ اس کا ہوتا ہے جو ڈائریکٹ اپنی حکمرانی قائم نہیں کر سکتا۔ مثلا ملکہ برطانیہ تھی تو ہندوستان میں اس کا وائس رائے تھا، کیوں؟ کہ وہ حاضر ناظر تو ہے نہیں، ہمہ تواں ہمہ داں تو ہے نہیں، تو وہ اپنا نائب مقرر کر دیتی تھی۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کو بھی اسی طرح کی ذات ہے کہ نعوذ باللہ اس نے اپنا خلیفہ مقرر کر دیے؟ پھر دیکھو خلیفہ اور جس کا خلیفہ ہوتا ہے ان میں کوئی تفاوت نہیں ہوتا، نوعی طور پر وہ ایک ہوتے ہیں،
نو سے میری مراد کیا ہے؟ کائنڈ. ان کی ایک ہی کائنڈ ہوتی ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ اور انسان ایک نو کے؟ تو خیر یہ ساری گڑبڑیں ہیں. تو یہ قرآن نے جب یہ کہا کہ یہ واقعات حق ہیں تو اس کا معنی کہ اب یہ سارے واقعات دورہ محمدی میں وقوع پذیر ہوں گے. یہاں طالوت والا عمل بھی ہوگا، داؤد والا عمل بھی ہوگا، جالوت تباہ ہوگا. طالوت کا یہاں کوئی نمائندہ ہے اور وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ. داؤد بھی یہاں موجود ہے. یعنی آنا کہ ہمہ خوباں دارن تو تنہا داری. نوح علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام تک کے سارے کمالات جو ہیں وہ دورہ آخر میں محمد رسول اللہ کو اور بالطبع ان کی امت کو عطا کیے گئے. تو یہ سب کچھ اب اس کی ریئلائزیشن ہوگی، ریپرکشنز ہوں گی. تو فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یہ جو چیز ہے ان تمام واقعات کا دوبارہ وقوع پذیر ہونا یہ آپ کی رسالت کی ایک محکم دلیل ہوگی. یہاں تک ہم کل پہنچے تھے. آگے آ رہا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. تِلْكَ کا جو مشار الیہ ہے وہ کون ہے؟ مرسلین، جن کا پہلے ذکر آ رہا ہے. وہ رسول کہ جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ فضیلت دی ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر. ایک ترجمہ تو یہ ہے، اور دوسرا ترجمہ ہمارے ایک دوست کرتے ہیں کہ ہم نے ان رسولوں کو ایک دوسرے سے بڑھ کر بنایا، ایک دوسرے کو بڑھ چڑھ کر فضائل دیے، فضیلتیں دی. تو بہرحال ایک تو یہ اگر رسول میں فضیلت ہے بعض میں سے بعض پر، تو پھر سوال ہے ہم نے 2:136 میں اور 2 آگے یہ آئے گا 4:150 میں 2:285 میں کہ لا نفرق بین احد من رسول، کہ رسولوں کے مابین تو فرق نہیں ہے. اور یہاں آپ کہتے ہیں بعض افضل ہیں بعض غیر افضل ہیں، تو یہ تو تفریق ہو گئی. اور 4:150 میں فرمایا ہے کہ یہ جو کہنا ہے نؤمن ببعض و نکفر ببعض، یہ آخری درجے کا کفر ہے. تو یہ ابھی ہم ان مسائل کو، اس مسئلے کو ٹیکل کرتے ہیں. ابھی ترجمہ کر رہے ہیں یہ رسول کہ ان میں سے ایک کو دوسرے سے افضل بنایا، بعض کو بعض پر فضیلت دی. ان میں سے وہ بھی ہیں من کلم اللہ، جن کو ہم نے اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا. اور یہ معنی نہیں ہے کہ ان میں سے بعض سے کیا بعض سے نہیں کیا، کیونکہ رسول تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس سے کلام ہو. صرف کلام میں فضیلت کا مسئلہ ہے. بعض کے حالات میں جو کلام تھا وہ دوسرے کے حالات میں وہ کلام نہیں تھا، اور محمد رسول اللہ کے حالات میں جو کلام تھا وہ نہ موسیٰ کے دور میں تھا نہ مسیح کے دور میں تھا. یعنی کلام تو تمام انبیاء کے ساتھ ہوا ہے، کوئی نبی نہیں ہے جو کلیم اللہ نہ ہو. لیکن کلام کے بھی درجات ہیں، جس طرح نبوت کے ہیں کلام کے بھی درجات ہیں. اور آگے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں ایک کو دوسرے کے اندر درجات میں فضیلت دی ہے. اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے واضح دلائل دیے، بینات، واضح دلائل دیے، واضح و دو ٹوک. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے اس کی نصرت کی، اس کے دست و بازو بنے، اس کی تائید کی. تائید عید سے ہے، عید ید، اور ایادہ کسی کا دست و بازو بن جانا، کسی کی سرپرستی کرنا، کسی کی ولایت کرنا، نصرت کرنا. اور انبیاء کی جو تائید ہے نا وہ روح سے ہوتی ہے، روح. اور روح القدس جو ہے یہ صفت ہے کلام الہی کی. روح کلام ہے، اور یہ صفت آگے جو موصوف سے مضاف ہے یہ صفت مقلوب ہے، یعنی الکلام المقدس. ہم نے کلام مقدس کے ذریعے، روح مقدس کے ذریعے اس کی تائید کی. اور اگر اللہ چاہتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو نہ باہم قتال کرتے. ایک تعالی باب افتعال ہے
باہم ایک امت کا ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک فرد کا دوسرے فرد کو، ایک گروہ کا دوسرے گروہ کو، ایک حزب کا دوسرے حزب کو، جس طرح آج ہمارے اندر ہو رہا ہے، شیعہ سنی دیوبندی بریلوی آپس، یہ اقتتال ہے، تقاتل نہیں ہے، یہ اقتتال ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنا۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے، اپنی منمانی کرتے، تو امتوں میں اقتتال نہ ہوتا، باہمی قتل و قتال نہ ہوتا۔ نبیوں کے بعد کہ جب ان نبیوں کی امتوں کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے کس چیز کے، کہ قتال نہیں کرنا، قتال حرام ہے، مومن کا مومن کو قتل کرنا حرام ہے، اور جو قتل کرے، قاتل جو ہے 4:93 میں فرمایا وہ ابدی طور پر جہنم میں رہے گا۔ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاہ جہنم، خلود ہے اس کے لیے۔ مومن کا مومن کو قتل سب سے سنگین جرم ہے بعد شرک، یعنی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ قتل انسانی ہے، قتل مومن ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو قتال سے روک سکتے، کیا مانا، انہیں ارادہ ہی نہ دیتے، اختیار ہی نہ دیتے، جو ہی کوئی قتل کرتا تو ان کی وہیں پر جکڑ لیا جاتا۔ لیکن انسان کے اختیار و ارادے کا لازمی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی مشیت میں اپنی مشیت کا دخل نہ دے۔ تو پھر فرمایا کیا ہوا، وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، ہوا کیا کہ انہوں نے باہم اختلاف پیدا کر لیا، اختلاف ایک دوسرے سے مختلف ہو گئے، الگ الگ ہو گئے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، یہاں انڈرسٹوڈ ایک بات، اور وہ یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے نیا نبی بھیجا، 213 کان الناس امة واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب لیحکم، تو آگے کیا ہے، فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، تو دوبارہ جو اختلاف سے نکالتی ہے وہ کتاب جدید ہوتی ہے۔ تو نئی نبوت، نئی کتاب آئی، اور اس نئی کتاب نے ان کو اس اختلاف سے نکالا، تو جو اس کتاب پر ایمان لائے وہ ہدایت یافتہ ہو گئے، اللہ کی نظر میں مومن قرار پائے۔ اچھا، اب دیکھو قرآن میں اور صوف ما سبق میں فرق کیا ہے، قرآن میں اور صوف ما سبق میں فرق کیا ہے، کیا فرق ہے؟ یہ قیامت تک کے لیے صوف ما سبق کی تقدیر یہ ہے، صوف ما سبق کی تقدیر یہ ہے کہ بعثت جدیدہ کے بغیر وہ اپنی امت کو زوال سے نہیں نکال سکتے، بعثت جدیدہ کے بغیر وہ کتاب، کیوں؟ اس میں تحریف ہو جاتی ہے، تحریف ہو جانے کی وجہ سے، اڈلٹریشن ہونے کی وجہ سے، آمیزش ہو جانے کی وجہ سے وہ خالص نہیں رہتی، خالص نہ رہنے کی وجہ سے وہ امت کو اختلاف اور تفرقے کی دلدل سے نہیں نکال سکتی۔ اس لیے قرآن اور جو تقابل ادیان کا تصور ہے باطل تصور ہے، کیونکہ قرآن کی مثل تو کوئی ہے ہی نہیں، محرف اور غیر محرف کا مقابلہ کیا ہوا؟ اور قرآن کی تقدیر یہ ہے کہ ختم نبوت کے بعد اگر یہ امت کو اختلاف و تفرقہ سے نکال نہ سکے تو ختم نبوت ظلم ہے، لہٰذا وہ کون سا قرآن کا پہلو ہے جو حجتم من بعد الرسل ہے، ختم نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ کی حجت قائمہ جو ہے وہ قرآن ہے۔ بس ہم نے بحیثیت اسٹوڈنٹس آف قرآن، قرآن کے اس خاص پہلو کو سمجھنا ہے کہ وہ کیا خاص پہلو ہے جس کی وجہ سے نبوت اپنے اختتام کو پہنچ گئی، پایہ تکمیل کو پہنچ گئی۔ وہ پایہ تکمیل کو پہنچانے والا جو آسپیکٹ ہے، کہ بنیاد ہے، ڈسٹنکشن ہے، اس کا جاننا ضروری ہے۔ اس کا عنوان ہے حجتم من بعد الرسول، اور اس کا بیان آئے گا 4/163، 164، 165 میں، یا درمیان میں کئی موقع مناسبت سے اس کو لے لیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ پس ان میں سے کچھ نئے نبی پر ایمان لے آئے اور کچھ نے
کفر اختیار کیا. پھر فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا. پھر جب وہ نئی نبوت آئی تو عرصے کے بعد پھر اس میں بھی وہی اختلاف شروع ہو گیا, پھر اقتتال شروع ہو گیا. تو پھر چاہتے اللہ تعالیٰ تو ان کو قتال سے روک دیتے. وہ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت, جس طرح پہلے کا مشیت یہ نہیں ہے, وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. اللہ تعالیٰ نے جو پہلے سے طے کر دیا ہے کہ انسان کے اختیار و ارادے پر پابندی نہیں لگائی جائے گی, تو اس اختیار و ارادے پر پابندی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک نہ لگائی ہے نہ لگائیں گے, کیونکہ وہ ان کی سنت ثابتہ اور جاریہ کے خلاف ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے جماعت مومنین, انفقوا مما رزقناکم, کھلا رکھو ان صلاحیتوں کو, محنت کے ماثمر کو, محنت کے ماحصل کو, پہلا تو مکمل نہیں ہوا, وسائل کو, ابھی کرتے ہیں وسائل کو, اور انفاق کرتے رہو. اس سے پہلے انفاق کا کب تک دور ہے؟ اس وقت کہ جب تک وہ دور نہ آ جائے جس دور کی خصوصیت یہ ہوگی کہ نہ اس میں تجارت ہوگی, کامرس اینڈ ٹریڈ, نو کامرس نو ٹریڈ. اس دور میں بیع نہیں ہوگی, خرید و فروخت نہیں ہوگی. ولا خلا, اور اس دور میں کسی انسان کو دوسرے کا شناسہ ہونا, دوست ہونا, یار ہونا, اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. فیصلے آن میرٹ ہوں گے. ہر شخص کی جو میرٹ ہے, کوالیفیکیشنز ہے, صلاحیت ہے, اس پر فیصلہ ہوگا. یہ نہیں دیکھا جائے گا اس کا علاقہ کون سا ہے, باپ کون ہے, دادا کون ہے, قبیلہ کیا ہے, خاندان کیا ہے. ان تمام چیزوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اس کی اپنی اہلیت پر فیصلہ ہوگا. ولا شفاعت, اس دور میں شفاعت بھی نہیں ہوگی, سفارش. تین چیزیں نہیں ہوں گی بیک وقت, نہ بیع, نہ خلا, نہ شفاع, اور تینوں پہ لا داخل ہے. لا بیع, لا خلا, لا شفاع. اگر آپ ایک شفاعت کو لے لیں گے, کہیں گے نہیں شفاعت تو ہے, تو پھر بیع اور خلا کو بھی ماننا پڑے گا. یہ آپ نے تینوں بیک وقت سمجھنے ہیں کہ نہ اس دور میں بیع ہے, نہ خلا ہے, نہ شفاع ہے. اور آگے دیکھو کافر کن کو قرار دیا گیا ہے, وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو ٹرائنگل ہے, وحدت ہے, اس وحدت کو جو توڑے وہ کافر بھی ہے, ظالم بھی ہے. قرآن نے تین کا ایک وحدت یونٹ بنایا ہے. اس یونٹ میں کوئی ایک بھی گڑبڑ کرو گے نا تو کفر اور ظلم کے مرتکب ہو جائے. وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جہاں تک پہلے مسئلے کا تعلق ہے کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ, جہاں تک تفریق نہ کرنے کا مسئلہ ہے تو وہ یہ ہے کہ ہر نبی کا جو نبوت کا سٹیٹس اور منصب ہے اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے, کوئی تفریق نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم سے خاتم تک جتنے بھی انبیاء بھیجے ان سب پر ان کی نبوت اور رسالت پر ہم ایمان لاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے. جس طرح یہود ہے کہ موسیٰ پہ آ کے رک گئے ہیں, مسیح کو نہیں مانتے, یا مسیح ہے مسیح کو مانتے ہیں, محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے. تو نفس نبوت و رسالت آدم سے خاتم تک ہم ہر ایک کی نبوت و رسالت کو تسلیم کرتے ہیں. کسی کی نبوت و رسالت میں ہم تفریق نہیں کرتے, یعنی تفریق بین الرسل ہم نہیں کرتے. تمام رسولوں کو یکساں مانتے ہیں کہ سب کے سب من جانب اللہ رسول تھے. لیکن فضیلت کا جو دار و مدار ہے اگلے مرحلے میں وہ اعمال پر ہے, وہ دائرہ کار پر ہے. دیکھو اب ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ ایک سٹیٹس ہے, منصب ہے. اب پورے پاکستان کے جتنے اضلاع ہیں نا, ان تمام اضلاع میں جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ پورے پاکستان کے ہر ضلع کا ڈپٹی کمشنر دوسرے سے رینک میں برابر ہے. رینک سب کا سی آئی جو وہ امتحان دے کر پاس کرتے ہیں
منصب سب کا ایک ہے، لیکن جو آپ کا کراچی میں، لاہور میں، حیدرآباد میں، اسلام آباد اور پنڈی میں جو ڈپٹی کمشنر ہوگا وہ شیخو پورہ والا نہیں ہوگا. یعنی شیخو پورہ میں، کراچی میں، فیصل آباد میں جو بڑے بڑے اضلاع ہیں وہاں کا جو ڈپٹی کمشنر ہوگا وہ شیخو پورے والا نہیں ہوگا. یا شیخو پورہ میں جس کو لگایا جائے گا اس کو یک لخت آپ لاہور میں نہیں لے آئیں گے، یا لاہور والے کو آپ شیخو پورہ نہیں لے آئیں گے. منصب ایک ہے، منصب ایک ہے. منصب کے بعد ہے دائرۂ کار، جورسڈکشن. اب ایک نبی ہے کہ وہ ایک محدود علاقے میں آیا، محدود علاقے کے افراد پر اس نے محنت کی اور ان میں سے کچھ نے مانا کچھ نے نہیں مانا. اب وہ جو اس کے درجات ہیں وہ امت کے اعمال سے متعین ہونے ہیں. کتنے افراد نے اس سے استفادہ کیا، کتنے افراد، پھر ان قیامت تک اس کے اثرات کیا ہوں گے. اور ایک عالمی رسول ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں ہے اور اس پر پوری امت ایمان لائی اور اس امت سے آگے سلسلہ چلا. تو جو فضیلت ہے وہ بربنائے اعمال ہے. درجات فضیلت اعمال سے ہے اور عدم تفریق منصب کے حوالے سے ہے. منصب وائز سب ایک ہیں اور ہم سب رسولوں نبیوں کو مانتے ہیں، خواہ قرآن میں ان کا ذکر ہے یا نہیں. نبوت سے آپ سے پہلے جو بھی نبی ہیں ہم مانتے ہیں تھیوریٹیکلی، نام ہم نہیں کہتے. نام ہمارے پاس نہیں ہے کہ وہ قرآن نے اصول بتایا کہ کوئی قریہ نہیں مگر وہاں رسول ہے، اور بعض رسولوں کا قرآن میں ذکر ہے، بعضوں کا ذکر نہیں ہے، سارے رسولوں کا ذکر نہیں ہے. تو ہم ان کو نبی مان سکتے ہیں. بودھا ہیں، رام ہیں، یہ اس طرح کے افراد ہیں، بشرطے کہ ان کی تعلیم توحید پر ہو اور شرک کا شائبہ نہ ہو. اور یہ بھی امکان موجود ہے کہ بعد والوں نے اڈلٹریشن کر دی ہو ان کی دعوت میں، دعوت توحید میں. تو بہرحال فضیلت ہے اعمال کے حوالے سے، درجات ہیں اور دائرہ کار کے حوالے سے، اور منصب اور سٹیٹس وائز وہ سب ایک ہیں. تو منصب وائز ہم ان کو ایک مانتے ہیں، سب کو ان پر ایمان لاتے ہیں اور درجات کا اعمال سے تعین کرتے ہیں. یا وہ بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا. ہم نہیں کہتے کہ ہمارا نبی موسیٰ یا مسیح سے افضل ہے، جس طرح آپ نے فرمایا لا تفضلونی، مت مجھے فضیلت دو، کیونکہ فضیلت دو گے تو لڑائی جھگڑے کا دروازہ کھل جائے گا. افضل عند اللہ ہے، وہ فیصلہ ہو کر رہے گا قیامت میں. تو حیات دنیا میں آپ نے منع فرما دیا ہے کہ نہیں اس بحث کو مت چھڑو، بس یہ کہو لا نفرق بین احد من رسلہ. باقی فضیلت اللہ تعالیٰ کے ہیں، وہ وہاں فیصلہ ہوگا. ورفع بعضهم درجات ہے بالاعمال. وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے بینات سے عام طور پر مراد معجزات لیتے ہیں، لیکن ہم بینہ دلیل کو کہتے ہیں. اور وہ دلیل جو یونیورسل ہو، عالمگیر ہو اور ماخوذ اور مبنی ہو صحیفہ فطرت پر. صحیفہ فطرت ہے کتاب مبین، کیونکہ یہ جو دلیل ہے یہ ایٹرنل ہوتی ہے. اب ایک آدمی نے بغل میں ہاتھ دبایا، اس کو ذرا رب کیا اور دکھایا اور وہ ہاتھ چمک رہا تھا جس طرح کہا جاتا ہے، تو یہ دلیل کب تک کام کرے گی؟ جب تک وہ کرنے والا ہے. اور بعد والوں کو کیا کریں گے؟ بس سنائیں گے وہ یوں کرتے تھے یوں کرتے. بعد والوں کو حکایت ہوگی نا. وہ دلیل جو ہے وہ حکایت ہے، کہانی ہے، قصہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. تو دلیل ایسی ہونی چاہیے جو قیامت تک ساتھ ساتھ چلے، اور وہ دلیل ہوگی جو علمی ہوگی، کائناتی ہوگی، صحیفہ فطرت پہ مبنی ہوگی.
تو قرآن حکیم نے اپنی حقانیت کے لیے جو معجزہ ہے، دلیل ہے، وہ حصی معجزات نہیں دکھائے، بلکہ 41/53 میں دیکھو کہ قرآن نے اپنے حق ہونے کی دلیل کیا دی ہے. 41/53 سَنُرِيهِمْ آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید. 41/53 سَنُرِيهِمْ، ہم ان کو دکھائیں گے. کن کو دکھائیں گے؟ کافروں کو. لطف یہ ہے، کافروں کو کافروں کے ہاتھوں ان کے اپنے سائنٹیفک میتھڈ سے سَنُرِيهِمْ، ہم ان کو دکھائیں گے، کافروں کو دکھائیں گے. کیا دکھائیں گے؟ آیاتنا، اپنی آیات، ڈسکوریز. کائنات میں کوئی چیز ہم پیدا نہیں کر رہے، ڈسکور. جو پردہ پڑا ہوا ہے پردے کو ہٹا رہے ہیں. جہالت کا پردہ ہے وہ پردہ ریموو کر رہے ہیں. ڈسکور، کور کو ہٹا رہے ہیں. تو وہ ڈسکوریز ہوں گی کہاں؟ فی الآفاق، ایکسٹرنل یونیورس، خارجی کائنات، فزکس میں، کیمسٹری میں، بیالوجی میں، ایسٹرونومی میں، خارجی کائنات. وفی انفسہم، اور نفسیاتی، سائیکولوجیکل، انسان کی اپنی زندگی، قانون ہے، تاریخ ہے، نفسیات ہے، پیرا سائیکالوجی ہے. تو نفسیات اور خارجی کائنات، حیات و کائنات، ان میں ہم ان کو آیات دکھائیں گے. آگے کیا فرمایا؟ حتی یتبین لہم، اور یہ کام اس وقت تک ہوتا رہے گا تاکہ ان کے لیے بینہ بن جائے گا. کیا؟ انہ الحق، کلام قرآن، کلام الہی. یعنی قرآن کا بینہ ہونا بھی سائنسدانوں ہی سے ہوگا. یہ مولویوں کے مناظروں کی چیز نہیں ہے. مناظروں سے حق نہیں ظاہر ہوتا. یہ کائنات فطرت اور انسانی جو علوم ہیں ان کی ڈسکوری سے قرآن کا حق ہونا کافروں پر ظاہر ہو جائے گا. اور آگے دیکھو کیا دلیل دی. اولم یکف بربک، اے مومن تیرے لیے وہ تو ایسا ایسا ہونا ہے نا، قیامت تک ہوتا رہے گا. تیرے لیے تو مومن یہ دلیل کافی ہے. اولم یکف ربک، تیرے لیے یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ تیرا رب جو ہے انہ علی کل شیء شہید، اس کے لیے تو سارا پیدائش کائنات سے قیامت تک کا دور ایٹرنل ناؤ ہے. ایٹرنل ناؤ، وہ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. یعنی جس طرح آپ ایک مشین بناتے ہیں تو مشین کی جو آؤٹ پٹ ہے، کارکردگی ہے، وہ تو آپ پہلے ویژولائی نہیں کر چکے. اب آپ جس طرح پروگرام دے رہے ہیں مائکروسافٹ، تو وہ جب اپنی وہ کارکردگی ظاہر کرے گا تو اس میں آپ کے لیے کوئی اچنبے کی بات ہوگی. وہ تو پہلے ہی آپ نے طے کیا ہوا ہے کہ ان سے یہی نتائج نکلیں گے. اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید. تو یہ بینات ہم سمجھتے ہیں کہ بینات وہ دلائل ہیں، شواہد ہیں جو کائنات فطرت سے ماخوذ ہوتے ہیں اور کائنات فطرت پر مبنی ہوتے ہیں. ایکسٹرنل کائنات، خارجی کائنات، اور انسان کی داخلی، نفسیاتی، علمی، تاریخی، قانونی، یہ تمام دوائر جو ہیں ان میں ہم نے ان کو واضح دلائل دیے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو جبرائیل کے ذریعے مدد دی. اور جبرائیل کے ذریعے کیا مدد دی ہے؟ بشارت والی سلسلہ مدد. تو وہ کیا بشارت دی مسیح کو؟ جبرائیل نے بشارت تو اس کی ماں کو دی ہوگی. تو ایدناہ بروح القدس،
اور گویا روح القدس سے کسی اور نبی کو نہیں دی، صرف مسیح کو دی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء تو ایک طرف رہے، اللہ تعالیٰ نے 58/22 میں ایمان والوں کے بارے میں بھی کہا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے سینوں میں اپنے ہاتھ سے قرآن ان کے قلب پر ایمان بھی لکھ دیا ہے۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں کاتب فی قلوبہم الایمان وزینہ فی قلوبہم، جس طرح پتھر کے اوپر نقش لکھا جاتا ہے نا، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ النقش فی الحجر، النقش فی الحجر۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر ایمان لکھتا ہے، اسے مزین کرتا ہے، اور ایدہم بروح منہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی روح خاص سے ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ جو ایدہم بروح منہ صحابہ کرام کے بارے میں ہے، یہی روح ہے جو ہر نبی کو اور بالخصوص سیدنا مسیح ابن مریم کو بھی اسی روح کلام الہی، اس سے تقویت پہنچائی گئی۔ اور کلام الہی جو ہے یہ بہت بڑی تقویت ہے۔ یوں سمجھو کہ آپ ایک لکو دک سارا یا جنگل میں ہیں اور آپ کسی کی تلاش میں ہیں، کھانا پانی یا کوئی رفاقت، اور اچانک آپ کو کوئی آواز سنائی دیتی ہے، وہ آپ کا نام بتاتی ہے، آپ کا ماضی بتاتی ہے، ماضی میں آپ پر جو حالات گزرے ہیں وہ آپ کو بتاتی ہے، تو اب اس آواز سے آپ کیا قیاس کریں گے؟ منزل تک پہنچنے کا سہارا۔ یعنی وہ جو آپ کو اپنے الفاظ میں بلا رہا ہے، اے منیب، تم منیب ہو، تمہارا نام بتا، تم نے اس کو بتایا نہیں تھا، اچھا تم فلاں جگہ سے چلے تھے، فلاں فلاں مقام پر تم رکے تھے، فلاں فلاں مقام پر تم نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ اب یہ جب تمہارا شخصیت کے حوالے سے اور تمہارے ماضی کے مراحل حیات کے بارے میں جب وہ تمہیں آگاہ کرے گا، اور اس کے بعد اگر وہ تمہیں یہ کہے کہ تم آگے ان مراحل میں داخل ہوگے اور وہاں تمہارے ساتھ یہ مشکلات پیش آئیں گی اور ان کا حل تمہارے لیے یہ ہے، تو اب یہ جو ہے نا ماضی کو بنیاد بنا کر جو مستقبل کا حل بتا رہا ہے، تو یہ اس کے لیے یقین کا باعث بنے گا۔ وہ کہے گا جی واقعی یہ پکی نالج ہے، پکا علم ہے، کیونکہ میرے ماضی کو تو میرے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ تو روح کے ساتھ جو القدس آیا ہے یہ کیا ہے؟ ایدناہ بروح القدس، قدس قادسہ، اسی سے ہے المقدس، ارض المقدسہ 5/21 میں، ارض المقدسہ ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو کہا کہ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ یہی قدس ہے جو ملائکہ نے کہا تھا، کیا کہا تھا 2/30 میں، نسبح بحمدک ونقدس لک۔ تقدیس کیا ہے؟ تقدیس قادسہ کہتے ہیں کنویں سے، دریا سے، ندی سے، نالے سے چھوٹی چھوٹی یا بڑی نالیاں کھودنا اور ان نالیوں میں پانی لے کر فصلوں تک پہنچنا اور فصلوں کی سیرابی کرنا۔ اصلاً جو مسیح علیہ السلام تھے یہ بنی اسرائیل کے لیے رسول تھے، اور بنی اسرائیل قرآن میں الاعراف میں آیا قطعناہم فی الارض امما، ان پر ایک ایسا دور آیا کہ ان کو پوری دنیا میں بکھیرا گیا عذاب الہی کے طور پر۔ مرکز ان کا ٹوٹ گیا، جو سلیمانی مرکز تھا نا، وہ 2 ریاستیں بن گئی، یہودیہ اور سامریہ، اور آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور پھر ایک شکست دوسری کو فتح، ایک کی فتح دوسری کی شکست، تاں کہ پھر بخت نصر نے، ٹائٹس رومی نے ان کو پوری دنیا میں مار بھگایا اور کہیں ایک جگہ ان کی وحدت نہ رہی۔ یہ جو ایدناہ بروح القدس، یہ اشارہ ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو جو وحی ملی ہے، چونکہ انہوں نے دور دور تک جانا تھا،
جہاں جہاں بنی اسرائیل پھیلے ہوئے تھے ان سب کو انہوں نے دعوت حق دینی تھی اور آنے والی بادشاہت کے بارے میں تیار کرنا تھا. اس لیے قدس کا یہ معنی ہے کہ وہ روح تعلیم کہ جس نے دور دور پہنچنا تھا، یعنی یہودیوں کے بنی اسرائیل کے گم شدہ قبائل جہاں جہاں تھے وہاں انہوں نے پیغام لے جانا تھا. اس لیے فرمایا ایدناہ بروح القدس، وہ تعلیم کہ جس کے اثرات دور دور تک مرتب ہونے تھے. پھر فرمایا ولو شاء اللہ مقتتل، کہ اگر وہی جو پہلے میں نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو، امت کو باہم قتال سے نہیں روکتے. یہ امت کا اپنا کام ہے کہ وہ رکے، اور اگر وہ کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، مزاحمت نہیں کریں گے. حتیٰ کہ میرے اور آپ کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6:65 میں فرمایا ہے. اور ہمیں عام طور پر کہتے نہیں جی یہ امت تو محفوظ ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. یہ 6 دیکھو، یہ 65 قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا، فرمایا 6:65 کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس امر کا بھی پیمانہ ہے، پیمانے مقرر ہیں اس بات کے کہ وہ تمہارے اوپر عذاب لائے. اور عذاب کب لائے گا اللہ؟ جب عذاب والے کام کریں گے. عذاب والا کام کریں گے تو عذاب آئے گا. عذاب آئے کہاں سے آئے؟ من فوقکم. من فوقکم کا معنی عام طور پر کیا کرتے ہیں؟ آسمان سے اولے پڑیں، پتھر پڑیں، اس طرح کا. لیکن ہم من فوقکم کا معنی کرتے ہیں حکمران، رؤوسا، قائدین، ائمہ شر، سلاطین، ملوک، یہ من فوقکم. ومن تحت ارجلکم، ماتحت ریٹیلیٹ کریں. ماتحت جو ہے نا وہ اپنے حاکموں سے انتقام لینا شروع کر دے. او یلبسکم شیئان، یا اگلی سٹیج کیا آ جائے کہ حکمران اور ماتحت افراد اپنی اپنی پارٹیاں بنا کر ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو جائیں. یلبسکم شیئان، یا ایک دوسرے کی جو گروہ بندی ہے، پارٹی بازی ہے، وہ ایک دوسرے کا لباس بن جائے. یعنی ایک دوسرے کو جس طرح لباس لازم ملزوم ہوتا ہے تو تعاقب کرتے ہیں، ریکی کرتے ہیں، یہ کہاں جا رہا ہے طارق، یہ فلاں کہاں جا رہا ہے، اور پھر نشانہ بنا دیتے ہیں. تو فرماتے ہیں وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ. بعض کہتے ہیں جنگی صلاحیت، وہ جنگی صلاحیت جو تمہیں دشمنوں کے ساتھ لگانا چاہیے، وہ جنگی صلاحیت اور اس کا مزہ چکھاتے ہیں وہ ایک دوسرے کو. یعنی مسلمان کو اپنی جنگی صلاحیت رضاکار بن گئے، ٹریننگ لے لی، اسلحے کی تربیت لے لی، اور ایک دوسرے کی مسجدوں کو اڑا رہے ہیں، ایک دوسرے کے فرقہ وارانہ علماء کو اڑا رہے ہیں، خانقاہیں اڑا رہے ہیں، ایک دوسرے کی بستیاں تباہ کر رہے ہیں. انظر کیف نصرف الآیات، غور کرو، سوچنے کی بات ہے ہم کس طرح اپنے ان حقائق کو عدل بدل کر کے مختلف اسالیب سے بیان کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ لعلہم یفقہون. فاقہ کہتے ہیں خول کو توڑ کر اندر جو رس ہے، جوس ہے، اس کا جو کرنل ہے، مغز ہے، جوہر ہے، اس تک پہنچ سکو. تو یہ ہم جوہر دین تک پہنچنے کے لیے تمہارا راستہ کھول رہے ہیں. لیکن آگے فرمایا کذب بہ قومک وہو الحق قل لست علیکم بوکیل لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون. کذب بہ قومک، جب اے رسول تم یہ بیان کرتے ہو یا کرو گے، اور اے رسول کا کوئی نائب بیان کرے گا، تو رسول پہ جو قومی حوالے سے ہے نا، اتباع اور امت نہیں، جن کے ساتھ آج ہمارا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ قومی تعلق ہے، فخر کا تعلق ہے. آپ ہمارا تاریخی تعلق ہے. قرآن ہماری ڈسکوری نہیں ہے، خود قومی نسبت آپ سے جو رکھیں گے وہ کہیں گے یہ کون سی بات ہے یار. کذب بہ قوم، تمہاری قوم جو ہے
وہ کیا کرے گی؟ کیا جی ملٹی پارٹی سسٹم کے بغیر نظام کیسے چلے گا؟ فرقے نہ ہوں گے تو اسلام کیسا ہوگا؟ فرقوں کے بغیر اسلام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا بھائی. پہلے پتہ نہیں کب سے جدی پوچھتی، ہم تو فرقے ہی دیکھ رہے ہیں. کذب بہ قومک وہو الحق، لیکن یہ ریئلٹی ہے، یہ اپنے آپ کو منوا کر رہے گا. اور آگے فرمایا قل لست علیکم بوکیل، کیا ہے میری امت، اے لوگوں میرے ماننے والوں، اگر تم اس کیفیت میں آ گئے تو میں تمہارا وکیل بننے کے لیے تیار نہیں ہوں. سہارا، حرس بندھانے والا، اللہ کے حضور میں کیس کرنے والا. لکل نابین مستقر، ہر نابا خبر اپنا ایک مستقر چاہتی ہے. وسوف تعلمون، تم بھی اس خبر کو مستقر تک پہنچتے ہوئے دیکھ لو. آج دیکھ لو، نہ مکے میں، نہ مدینے میں، نہ بغداد میں، نہ دہلی میں، نہ اسلام آباد، کہیں امن نہیں. ہر جگہ ایک لال ایسا افراتفری دہشت گردی کا ماحول ہے. تو یہ جو ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسا روک سکتے تھے، لیکن اللہ کی سنت کے خلاف ہے. اس کو آپ نے خود روکنا ہے، اور اس کے روکنے کا سبب ہوگا اختلاف و تفرقہ سے نجات. اور اختلاف و تفرقہ سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تمام صلاحیت ہے. 42/10 مختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، جس چیز میں بھی تمہارا اختلاف ہو جائے اس کو دور کرنے کے لیے اللہ کے پاس آؤ. اور اللہ کے پاس آنے سے کیا مراد ہے؟ 6:115 116 کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے کتاب مفصل نازل کر دی ہے، اس کے پاس آؤ. اور اسی کو 16/63 میں فرمایا، 16:36 میں فرمایا کہ آدم سے خاتم تک جتنے بھی امتوں کے اختلافات ہوئے ہیں ان تمام اختلاف کا حل قرآن میں موجود ہے. قرآن بتاتا ہے. تو قرآن ہمارے تمام مسائل و مشکلات کو حل کرنے والا اور اس سے نکالنے والا ہے. یفعل ما یرید، ارادہ الہی سے وہ کلام نازل ہوا، محفوظ ہو گیا، اور اب ہم چاہیں تو جب چاہیں ہم اپنے اختلافات ختم کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ ہے انفاق کرو، اور اس وقت تک کرتے رہو تاکہ ایسا دور نہ آ جائے جس میں نہ بیع ہوگی، نہ یاریاں ہوں گی، نہ شفاعت ہوگی. اور کافر جو اس بات کو نہیں مانتے وہ ہیں، جو اس بات کو نہیں مانتے وہ کافر بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں. یہاں آ کر نہ مسئلہ شفاعت ہمارے سامنے آ جاتا ہے. تو عام طور پر ہمارا تصور یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کون ہیں؟ شفیع المذنبین، یعنی رسول اللہ قیامت میں جنت کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے اور پھر جہنم کے دروازے پر، اور اپنے کسی امت کو وہ جہنم میں نہیں جانے دیں گے، اور جو جہنم میں جائے گا اس کا ہاتھ پکڑ جنت کی طرف لے آئیں گے. اور تالمود میں یہی بات ابراہیم کے بارے میں ہے. ابراہیم کھڑے ہو جائیں گے دروازے پر، اپنی تمام نسل کو جہنم کی طرف جانے سے روک لیں گے اور جنت کی طرف لے کر ہاں کر لے جائیں گے. موسیٰ کے بارے میں، ہارون کے بارے میں، ہر نبی تالمود نے یہ سارا نام بنام انبیاء کا، پھر ان کی پہچان بھی بتائی ہے، اور وہ مختون ہونا ہے، بس ان کو لے جائیں گے جنت میں، وہ جائیں گے نہیں جہنم میں. تو ہمارے ہاں بھی ہے کہ بزرگوں نے ایک گودڑی پہنی ہوگی، اور جتنی ان کے ماننے والوں کی روحیں ہیں وہ گودڑی کے اندر لے لیں گے، اور خزنہ جہنم کو بھی جل دے جائیں گے، اور جو جنت والا ہے ملائکہ ان کو بھی نہیں پتہ چلے گا. تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے، لیکن مسکنسیپشن کی بنیاد جو ہے کچھ آیات ہیں. ان میں سے ایک آیت تو آگے کل آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں یا اس کے ہاں شفاعت کرے مگر وہ کہ جسے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے. اس کو کہتے ہیں معزون بالشفاعہ، المعزون بالشفاعہ. اور المعزون بالشفاعہ کون ہے؟ ہوا محمد رسول اللہ. اور ہمارے شیعہ بھائی کہتے ہیں ائمت و اہل بیت. اگر جمعرات کو آپ ان کا سنیں گے نا، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ،
ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. تو یہ شفاعت کے بارے میں آج صرف 2 آیتیں پیش کرتا ہوں، کل اس کو تھوڑا سا اور ایلیبوریٹ کریں گے. یہ جو من یشفع، کون ہے جو اس کے ہاں شفیع بنے؟ کوئی نہیں بن سکتا الا باذن. ہاں اگر شفاعت کا کوئی قانون ہو تو ہو سکتا ہے. اب شفاعت کا قانون کوئی ہے؟ قانون تو اوپر ذکر کر دیا، لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاع. نہ بیع ہے، نہ خلہ ہے، نہ شفاع ہے. اور یہی آپ 247 میں پڑھیں گے، بقرہ میں پڑھ چکے کہ اے بنی اسرائیل کو کہا اتقوا یومن، اس دن سے ڈرو یا اپنے آپ کو ہم آہنگ کرو کہ جس میں نہ شفاعت نافع ہوگی، نہ عدل ہوگا، پکڑا جائے کوئی عدلہ بدلہ ہوگا، نہ کسی جگہ کا معاوضہ ہوگا، نہ کوئی اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پر کھڑا کر سکے گا. تو یہ صرف ایک ڈرانا ہی تھا، ڈراونا تھا، ڈرانے والی بات تھی بنی اسرائیل کو. باقی تو گویا سارا کھلا ہے دروازہ. تو ایسا نہیں ہے. 1-2 آیتیں ہم اس ضمن میں دیکھتے ہیں. دیکھو 10/18، شفاعت کا عقیدہ شرک ہے اور شرک کا دروازہ کھولتا ہے اور شریعت کو بیکار کرتا ہے، اور شفاعت کے بعد شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. تو اس لیے نفس شریعہ ہی اس سے پامال ہو جاتی ہے، دین کی ضرورت ہی نہیں رہتی. 18 آیت سورہ یونس. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ انہوں نے معبود بنا لیے ہیں مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جن کے پاس نہ نفع کی طاقت ہے نہ نقصان کی طاقت ہے. جب اس دنیا سے چلے گئے تو نفع اور نقصان کا تو ختم ہو گیا معاملہ. تو یہ وفات یافتہ بزرگ انبیاء رسول، جس طرح اب ہمارے پاس محمد رسول ہے، تو لا یضرہم ولا ینفع. اور اس کے ساتھ تم لکھ لو 7:188، رسول فرماتے ہیں لا املک لکم ضر ولا نفع. 4:184 7:188، نہ میں نفع کا مالک ہوں، تمہارا کیا، میں تو اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. میرا بھی نفع و نقصان اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت ہوگا، میں کیا کر سکتا ہوں. اور آگے دیکھو وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ کون ہیں جن کے ہم مانتے ہیں؟ یہ شفعاء ہیں، ہماری شفاعت کرنے والے ہیں. عند اللہ، اللہ کے پاس، اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے حق اور باطل کا، تو کیا شفیع اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی اضافہ کرنا چاہے گا؟ نہیں. کیا اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں کوئی غلطی رہ گئی ہوگی کہ شفیع آگے بڑھ کر بتائے گا کہ اللہ معاملہ یوں نہیں تھا، معاملہ یہ ہے، اور اے اللہ یہ اس کا مستحق نہیں تھا، اس کا مستحق ہے. اتنبئون اللہ، کہ جن کو تم شفعاء بنا رہے ہو، کیا وہ اور تم اللہ تعالیٰ کو خبر دو گے، کوئی ایسی خبر دینا کہ لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے معلومات میں نہیں، علم میں نہیں ہے. تم اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی اضافہ کرنا چاہتے ہو. اللہ تعالیٰ کے علم ناقص ہے، ناقص علم پر ناقص فیصلہ ہو رہا ہے. اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ تعالیٰ کو خبر دینا چاہتے ہو، ایک ایسی خبر کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ آسمان و زمین کی چیزوں کو نہیں جانتا، کیونکہ ما فی السماوات و ما فی الارض ہی ہے نا جو تم خبر دو گے. فرمایا سبحان، اللہ پاک ہے ہر نقص سے، ہر کمزوری سے. کیا اس نے پہلے کوئی غلط فیصلہ کیا تھا، اب صحیح فیصلہ کر رہا ہے؟ کیا اس کی معلومات میں کوئی کمی ہے، کمزوری ہے؟ سبحان. اور آگے فرمایا وَتَعَالَى،
وہ بلند ہے کہ کوئی کمزوری اس تک پہنچ سکے. سبحانہ پاک ہے، و تعالی بلند ہے ان کمزوریوں اور کوتاہیوں سے. اور آگے کیا فرمایا؟ اما یشرکون، یہ جو تم شرکیہ عقیدہ رکھ رہے ہو کہ اللہ کے ساتھ یہ شفیع ہوگا. کہتے ہیں جی شفاعت بالاذن ہوگی. کیا شرک بالاذن ہو سکتا ہے؟ نہیں. یا شرک جو ہے وہ بالاذن ہو سکتا ہے؟ اذن کے ساتھ کفر ہو سکتا ہے؟ نہیں. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں وہ قیامت تک حرام ہے. تو شرک بالاذن بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کا اذن کیسے، اجازت کیسے دیں گے؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون. لیکن اب یہ جو الا باذنی ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ ایک آیت بتا کر ختم کرتے ہیں، پھر کل اس پہ بات کریں گے. بہت اہم ہے. اگر ایک آیت بھی سمجھ آ جائے تو بہت بڑا مسئلہ شفاعت والا حل ہو سکتا ہے. شفاعت کس کو کہتے ہیں؟ شفاعت کس کو کہتے ہیں؟ شفاعت کہتے ہیں عین شافعۃ. عین شافعۃ وہ آنکھ کہ جس کو چیزیں دو نظر آتی ہیں. بعض بیماری ہوتی ہے کہ چیز ایک ہوتی ہے لیکن ہمیں دو نظر آتی ہیں. اس کا ریفلیکشن جو پڑتا ہے تو ہمیں وہ بھی نظر آتا ہے. تو اس کو عین شافعۃ کہتے ہیں. اور وہ اونٹنی جو دو بچے دے جڑا ہوا وہ ناقہ شافعہ ہوتی ہے. اور فرد ہوتا ہے طاق، جسے ہم کہتے ہیں طاق، اوٹس. اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ ایون. ہاں جی. وہ جو طاق ہے اس کے مقابلے میں طاق کو وتر کہتے ہیں عربی میں قرآن میں. اور دوسرا شفع ہے، جفت. شفع شفع کہتے ہیں کسی کے ساتھ کھڑا ہونا اس کی ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے. پہلی بات یہ ہے کہ قیامت میں ہر فرد نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے تنہا. ہر آدمی حساب کتاب کے وقت تنہا کھڑا ہوگا. پھر ایک وقت آئے گا کہ جب ہم اپنے جرم کا انکار کریں گے، نہیں میں نے تو یہ کام نہیں کیا. پھر جس کے پاس ہمارے گناہوں کا، کارناموں کا، اعمال بد کا ریکارڈ ہوگا نا، وہ ریکارڈ والا شاہد کے طور پر آگے کھڑا ہوگا، آگے بلایا جائے گا. وہ مجرم کے ساتھ کھڑا ہو کر شہادت دے گا. یہ پروسیس جو ہے یہ شفاعت کا ہے. شفاعت گواہی کے طور پر ہوگی، مجرم کو مجرم ثابت کرنے کے لیے، نہ کہ اس کو چھڑانے کے لیے. ٹائم چونکہ ہو گیا ہے تو آج آیت پیش کر کے ترجمہ کر کے ختم کر دے. کل اس پہ بات کریں گے. یہ قرآن میں 43/86 آیت ہے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ. نہیں مالک، لا یملکون. 43 سورہ زخرف. تو نہیں مالک وہ لوگ جو کہ اللہ کے ساتھ ساتھ جن کو تم پکارتے ہو، کس کے مالک نہیں ہیں؟ الشفاعہ، یعنی لا یملک الشفاعۃ الذین یدعون من دونہ. اللہ کے ساتھ ساتھ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ شفاعت کے مالک نہیں ہیں، شفاعت ان کی ملک نہیں ہے. الا، ہاں، من شاہد بالحق وهم یعلمون. یہ الا استثناء کا ہے. ہاں ایسی شفاعت وہاں ہوگی، آیت نمبر 86، جو شہادت کے طور پر ہوگی. الا من شاہد بالحق. ہاں اگر کسی کے پاس مجرم کے جرائم کے بارے میں کوئی حقانی، حق پہ مبنی شہادت ہوگی، علم ہوگا، تو ان کو آگے لایا جائے گا اور وہ گواہ کے طور پر آ جائیں گے مجرموں کے خلاف. تو شاہد بالحق وہم یعلمون، صرف شہداء کو ان کے مجرموں کے ساتھ کھڑا ہونے کی اجازت دی جائے گی. اور یہ وہ مرحلہ ہوگا کہ جب مجرم جرائم کا انکار کریں گے.
تو وہ انکار کے مرحلے کے بعد شہداء کو آگے مجرموں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، اور یہ ایک شفاعت ہے اور اس کے سوا کوئی شفاعت نہیں۔ اور جو دوسری 3 اور آیتیں بھی ہیں تو کل ان پہ گفتگو کریں گے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔